الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر إلى آخر السورة. جیسا کہ ہم نے ابھی محترم حافظ ڈاکٹر سجاد الہی حفظہ اللہ تعالی ان کی زبان سے سنا کہ یہ رات جو ہے اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑی شان اور قدر والی رات ہے، یہ بڑے مقام و مرتبے والی رات ہے، یہ بڑی ہی عظیم رات ہے۔ کتنی عظیم کہ انسانی ذہن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے شمار، قطاع، تصور، تخیل اس سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو جس طرح اس رات کی قدر اور شان کو یہ سب سے زیادہ قدر والا انسان سمجھے گا، اس طرح کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اور جس طرح سب سے بلند مرتبہ انسان اس رات میں عمل کرے گا، ویسا عمل بھی اللہ کی مخلوق میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ رات کیسے گزرتی تھی، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین وہ اس رات کی قدر کو، اس رات کے مقام و مرتبہ کو اور اس رات کی عظمت کو، برکت کو پانے کی کیسے کوشش کیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر اجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره او كما قالت رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں ام المؤمنین، اور توجہ یہ کیجئے گا یہ بات کون کہہ رہی ہے؟ جو دن رات کی ساتھی، جو دن رات کی ساتھی ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ دن میں محنت کیسی ہے اور رات کو عبادت کیسی، جلوت خلوت، لحظہ لحظہ اس کی ساتھی۔ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا، کون سا؟ رمضان المبارک، جس کی آج رات سے انشاءاللہ ابتدا ہو رہی ہے، تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے، اتنی کوشش کرتے، اتنی عبادت کرتے، اتنی جد و جہد کرتے کہ سال کی بقیہ راتوں میں آپ اتنی محنت، کوشش، جد و جہد نہ کیا کرتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جو محنت کوشش کرتے تھے وہ کس لیے کرتے تھے؟ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ کس لیے کرتے تھے؟ اس قدر والی رات، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو سال کی جو بقیہ راتیں تھیں ان میں آپ کی محنت اور کوشش کیسے ہوتی؟ لیلۃ القدر میں کی جانے والی کوشش اور عبادت
اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم غیر رمضان کی جو راتیں تھیں ان میں آپ عبادت کیسے کرتے تھے، آئیے ایک یا دو حدیث اس کے متعلق سنتے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ جو رات سال کی بقیہ راتوں میں اتنی عبادت کرتے تھے، لیلۃ القدر میں عبادت کا حال کیسا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی وہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ کون سی نماز؟ تہجد۔ کون سی نماز ادا کی؟ تہجد۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز شروع کی تو اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، اور سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے؟ تقریباً 2.5 سپارے، 286 آیات۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 100 آیات پوری ہوں گی تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے، 100 آیات پوری ہوں تو آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ساری سورہ بقرہ وہ ایک رکعت میں پڑھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ مکمل کی اور ساتھ ہی سورۃ النساء وہ شروع کر دی۔ پھر آپ نے سورۃ النساء ختم کی تو آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو کتنے پارے ہو گئے؟ تقریباً 5.25 یا اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں پارے، 5.25 یا اس سے بھی زیادہ پارے کتنی رکعتوں میں؟ ایک رکعت میں۔ کہتے ہیں جب آپ نے آل عمران کو ختم کیا تو اس سے پہلے آپ نے جو یہ تقریباً 5.25 پارے پڑھے کتنی تیز پڑھے؟ جس طرح آج کل تراویحوں میں لوگوں کو ہوتا ہے بس 20 پوری ہوں ہماری، باقی یہ سمجھ آتی ہے کہ اس نے پڑھا کیا ہے نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں، ہم نے صرف تعداد پوری کرنی۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقرأ مترسلا، آپ تجوید کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، لفظوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، جب کوئی ایسی آیت سے گزرتے جس میں حکم ہوتا اللہ کی تسبیح بیان کرو، آپ رک کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ایسی آیت سے گزرتے جس میں سوال کرنے کا حکم ہوتا، رک کر اللہ سے خیر کا سوال کرتے۔ ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی پناہ اس کو طلب کرنے کا ذکر ہوتا، آپ رک کر اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ تسبیح بھی ہے، دعا بھی ہے، پناہ بھی ہے، اور سپارے کتنے ہیں؟ تقریباً 5.25۔ اور یہ سارا کچھ کس میں ہو رہا ہے؟ ایک رکعت میں۔ اب آگے پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رکوع کیا۔ سبحان ربی العظیم۔ ہمارا رکوع کتنا لمبا ہوتا ہے، تراویح میں چلے جائیے، تہجد میں چلے جائیے، نوافل۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی سبحان ربی العظیم تو آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا۔ یہ بھی ایک رکعت چل رہی ہے۔ پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر۔ تو کہا آپ اتنی دیر ہی کھڑے رہے جتنی دیر آپ نے رکوع کیا تھا، یعنی کتنی دیر کھڑے رہے جتنا لمبا قیام کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور کہا سبحان ربی الاعلی،
فکان سجودہ قریبا من قیامہ، تو سجدہ بھی اتنا لمبا تھا جتنا لمبا قیام کیا۔ ابھی ایک رکعت اب پوری ہوگی، یہ ایک سجدے کی بات ہے۔ دوسرا سجدہ وہ بھی کتنا لمبا ہوگا، وہ بھی قیام جتنا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ تو آپ سال کی بقیہ راتوں میں عبادت کس طرح کرتے تھے؟ اس طرح کرتے تھے۔ تو پھر رمضان میں اور آخری عشرے میں اور لیلۃ القدر کی عبادت وہ کتنی زیادہ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث جسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی، اور توجہ کیجئے پہلی حدیث جو ہم نے سنی وہ بھی ام المؤمنین عائشہ کی ہے کہ آخری عشرے میں کتنی محنت کرتے کہ سارا سال اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ حدیث یہ بھی ام المؤمنین عائشہ بیان کرتی، تو انہوں نے یہ جو جملہ فرمایا کہ آخری عشرے میں اتنی محنت جو سال کے بقیہ راتوں میں نہیں، وہ جو ارشاد ہے وہ تفکر، سوچ فکر کے بعد زبان پر ان کے آیا ہے، کہ اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ عبید ابن عمیر یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عزیز رشتہ دار ہیں۔ تو عطاء ابن ابی رباح تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اور ام المؤمنین عائشہ ان کے رشتہ دار عبید ابن عمیر ہم دونوں ایک دن ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو عبید ابن عمیر چونکہ ام المؤمنین عائشہ کے رشتہ دار تھے تو وہ فرمانے لگی قد آن لک ان تزورنا، معنی یہ ہے کہ آج تمہیں وقت مل گیا ہے ہماری زیارت کا، ملنے کا، آتے ہی نہیں ہو، کہاں ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے یا امہ اقول کما قال الاول زر غبا تزدد حبا، وہ کہنے لگے میری ماں، ام المؤمنین بھی ہے اور رشتہ میں بھی محرم ہے، تو کہنے لگے میری ماں بات یہ ہے کہ پرانے عربوں نے ایک کہاوت بنا رکھی ہے کہ تھوڑا آؤ تو عزت اور قدر زیادہ ہوتی ہے، اور بار بار آؤ تو عزت اور قدر کم ہوتی ہے، اس لیے میں تھوڑا آتا ہوں تاکہ عزت اور قدر باقی رہے۔ تو ام المؤمنین فرمانے لگی دعونا من وطانتکم ھذا، بھانجے بھتیجے یہ فضول باتیں چھوڑ دو، کام کی بات کرو، یا ان کے پرانوں کے اقوال ان کے لیے رہنے دو، کام کی بات کرو۔ تو وہ کہنے لگے اچھا ام المؤمنین ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ بات بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ عجیب لگتی ہے۔ کتنے برس کی عمر میں شادی ہوئی؟ 9 برس، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو عمر کتنی تھی؟ 18 برس۔ 9 برس میں کیا کچھ دیکھا ہے؟ ان میں سب سے عجیب بتائیں، یہاں تو ہر دن ہر رات ہی عجیب ہے، بتائیں کیا؟ روایت کے الفاظ ہیں فسکتت، وہ خاموش ہو گئی، اب سوچ رہی ہیں چن کے، چیزیں ساری اتنی لاجواب ہیں، کیا بتاؤں، کیا چن کے سناؤں؟ پھر کچھ دیر بعد بولی راتوں میں سے ایک رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی ام المؤمنین عائشہ کی باری تھی، تو فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ آج کی رات مجھے ساری رات رب کی عبادت کرنے دو۔ آج ساری رات کیا کرنا ہے؟ آخر ام المؤمنین عائشہ کو انتظار ہوتا تھا، اور آج عائشہ کے گھر کون آنے والا ہے؟ کون آیا ہے؟ جس کے آنے کے ساتھ جبریل امین بھی آ جاتا ہے، آج وہ آئے۔ تو ام المؤمنین عائشہ کو فرمایا عائشہ آج کی رات ساری رات مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو۔ عرض کیا واللہ انی لاحب قربک واحب ما سواک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور مجھے آپ کا قرب، آپ کی صحبت کتنی عزیز ہے، لیکن اللہ کی قسم میں اپنی چاہت پر آپ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیتی،
جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، کیجئے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، طہارت حاصل کی، نماز کی ابتدا کی، تو کہتی ہیں فلم یزل یبکی حتی بل حجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا سارا دامن آنسوؤں سے گیلا ہو گیا۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ رمضان کی رات نہیں ہے، یہ آخری عشرہ نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، یہ سال کی بقیہ راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ کہتی ہیں خاموش ہوئے، پھر رونا شروع کیا، فلم یزل یبکی حتی بل لحیتہ، پھر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک ساری آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ پھر خاموش ہوئے، پھر رونا شروع کیا، اتنا روئے کہ جس زمین پر نماز پڑھ رہے تھے وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے، اور یہ مت سمجھیے وہ مبالغہ کر رہی ہے۔ روتے روتے فجر کا وقت ہو جاتا ہے، روتے روتے سحری بھی گزر گئی، فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور حضرت بلال جو مؤذن رسول تھے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ جب اذان دینے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ آئے، باہر سے آواز دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اذان دے دوں؟ تو جب یہ پوچھا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر سے آہ و بکا کی آواز آ رہی ہے، اور صحابہ اللہ کے رسول روئیں تو صحابہ بے چین نہ ہو، ایسا ممکن نہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے رسول رو رہے ہیں اور آپ وہ ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں قیام کر کے، میں رو کر، میں آنسو بہا کر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کس میں؟ غیر رمضان، آخری عشرہ نہیں، اس میں یہ عالم ہے، تو لیلۃ القدر یا آخری عشرے میں محنت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ارشاد فرمایا بلال آج کی رات مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں، رات کے آنے اور جانے میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں عقل والے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات تو فرمایا بلال آج کی رات یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، بربادی ہے ان کے لیے جو ان آیات کو پڑھتے تو ہیں لیکن ان میں غور و فکر کرتے نہیں ہیں۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ جو ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں جو عبادت ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی؟ اندازہ لگا لو، باقی راتوں میں یہ تھی تو ان راتوں میں عبادت کس طرح کی؟ ایک اور، اب خود تو کرتے تھے لیکن جو گھر والے تھے وہ ساتھ کیا کرتے تھے؟ بڑے لوگ ایسے ہیں تلاوت، قیام، دعا، ذکر، اچھے کاموں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن بیوی، بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں، اہل خانہ، فیملی والے، اکثریت جو ہے وہ عید کی خریداری میں نکلی ہوتی ہے۔ اکثریت کہاں گئی ہوتی ہے؟ اور وہ اس کو بھی نیکی میں شمار کرتے ہیں کہ عید کی خریداری یہ بھی نیکی کا ہی حصہ ہے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے۔ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ
وجد وشد المئزر او كما قالت رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں جب آخری عشرہ آتا داخل ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کر لیتے. رات بنی ہے سونے کے لیے. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کی بقیہ راتیں کیسی ہوتی تھیں؟ فرماتی ہیں آپ راتوں کو زندہ کر لیتے تھے اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو بھی اٹھا لیتے تھے. اب نہیں آرام کرنا، اب خریداری کے لیے باہر نہیں جانا ہے. وجد اور بڑی محنت کرتے، وشد المئزر اور کمر ہمت وہ باندھ لیتے تھے. اور یہ جو آخری ہے وشد المئزر، اس کے متعلق مفسرین محدثین نے بیان کیا. ایک معنی یہ ہے کہ آپ انتہائی محنت کرتے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے ان 10 راتوں میں بالکل علیحدہ ہو جاتے، یعنی ان کے قریب نہ آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عبادت میں اور ساتھ گھرانے والوں کو بھی. تو خیر کے کام میں، برکت کی رات میں جہاں خود عبادت کرے وہاں گھر والوں کو بھی ساتھ ضرور شامل کرے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقي من رمضان 10 أيام يدع احدا من اهله يطيق القيام الا اقامه او كما قالت رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ جب رمضان کی 10 راتیں باقی رہ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بھی سونے آرام کرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اسے قیام ضرور کرواتے اگر وہ قیام کے قابل ہوتا، یعنی بیمار نہ ہوتا، مجبوری نہ ہوتی. تو پھر آپ اپنے گھر والوں میں سے نہ کسی کو آرام کرنے دیتے، نہ سونے دیتے، نہ کسی دنیاوی کام میں مصروف ہونے دیتے، بلکہ انہیں کھڑا کرتے، قیام کرواتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف رکھا کرتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور پر سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک صحابی تھے حضرت تمیم الداری، بڑے مقام و مرتبہ والے صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھ کر آئے. حضرت تمیم الداری کون سے صحابی ہیں؟ یہ اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھ کر آئے ہیں اور انہوں نے وہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ دیکھو تمہارا یہ ساتھی قیامت سے پہلے ہی دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے. ثابت شدہ معاملہ. ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے 1000 درہم کا ایک قیمتی لباس تیار کروا رکھا تھا اور وہ لباس کو صرف اسی رات پہنتے تھے جس رات انہیں امید یا اندازہ ہوتا تھا کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، اور وہ لباس پہن کے ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد اس لباس کو لپیٹ دیتے تھے اور پھر اگلے سال ہی اس لباس کو نکالا کرتے تھے. لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے. تو اس کی قدر کون سے لوگ کرتے ہیں؟ جو خود قدر والے لوگ. اور اسی طرح سلف صالحین تابعین کے متعلق بعض کے متعلق آتا ہے کہ وہ خصوصی طور پر ان 10 راتوں میں ہر رات ابتدا ہی سے غسل کرتے، خوبصورت کپڑے پہنتے، خوشبو کا اہتمام کرتے اور عبادت میں مصروف ہو جاتے. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. آج کی رات جبریل امین آ رہا ہے. آج کی رات اتنے فرشتے آئیں گے کہ زمین تنگ پڑ جائے گی. تو ان کے استقبال کے لیے
ہم ان کے شایان شان تو نہیں کر سکتے لیکن محنت کوشش تو کر سکتے. تو جو بازاروں میں پھرتا رہے، ادھر ادھر آتا جاتا رہے، راتوں کو ضائع کر دے، فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا وہ شخص ہر قسم کی خیر سے بالکل محروم رہ گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.